بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں موسیٰ ریاکشن ٹی وی اور میرا نام ہے عمر فاروق۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ویڈیو ظہیر الدین بابر کی ہے، کیونکہ میں یہ ویڈیو ایک دن دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو آپ کے پاس بھی شیئر کروں۔ تو پھر آج 22 جنوری تھی، 22 جنوری کو انہوں نے رام مندر کا افتتاح کرنا تھا ہندوؤں نے، تو سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، یہ کیسی ہے، اسامہ بھائی کی ویڈیو ہے، تو اس کے بارے میں ظہیر الدین بابر کے بارے میں کیا کیا بتایا گیا اس ویڈیو میں، تو انشاءاللہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ دیکھیے ویڈیو میں کیا ہے۔ 1526 کا دن ہے۔ دہلی سے 90 کلومیٹر دور موجودہ بھارتی ریاست ہریانہ کے شہر پانی پت میں ایک بڑی جنگ کا میدان سج رہا ہے۔ آج دو بڑے خاندانوں اور تاریخ کے دو بڑے کرداروں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس میدان سے واپسی کوئی نہیں ہے۔ ہارنے والے کا مقبرہ اسی میدان میں بنے گا۔ ایک طرف پٹھانوں کا لودھی خاندان ہے، جس کا سلطان ابراہیم لودھی بادشاہت کے اس سلسلے کا آخری تاجدار ہے، جسے سلاطین دہلی کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف مغلوں کا ظہیر الدین بابر ہے، جو امیر تیمور کی اولاد میں سے ہے اور اس کی ماں کا شجرہ نسب چنگیز خان سے ملتا ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں طرف سے اسے جنگجو فطرت ورثے میں ملی۔ وہ کبھی سینٹرل ایشیا کے علاقوں فرغانہ اور سمرقند کا حکمران تھا، جو اب ازبکستان کا حصہ ہے، لیکن پھر بابر کے رشتہ داروں نے اسے اپنے علاقے سے نکال دیا تو وہ کابل فتح کر کے افغانستان کا حکمران بن گیا۔ ہندوستان پر یہ اس کا 5واں حملہ ہے، اور اس بار وہ واپس جانے کی نہیں بلکہ حکومت کرنے کی نیت سے آیا ہے۔ اس کے پاس صرف 12,000 فوجی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو دشمن ہے اس کے پاس 1,000 ہاتھی اور 50,000 فوج ہے۔ لیکن بابر کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جو اس کے دشمنوں کے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کے دشمنوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں۔ یہ کون سا ہتھیار ہے؟ پانی پت کی اس پہلی لڑائی میں کون جیتا، کیسے جیتا، ہارنے اور جیتنے والوں کا کیا انجام ہوا؟ میں ہوں محمد اسامہ غازی، اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں آج ہم آپ کو ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کی کہانی دکھا رہے ہیں۔ بابر جانتا تھا کہ 12,000 سپاہیوں کے ساتھ ابراہیم لودھی کو شکست دینا اس کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے اس نے کھلے میدان میں جنگ کی بجائے دشمن کو اپنی حکمت عملی سے ہرانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں یعنی دائیں بازو، بائیں بازو اور قلب یعنی سینٹر میں تقسیم کیا، اور ان سب کی حفاظت کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ اپنی فوج کے دائیں بازو کو اس نے پانی پت شہر کی آڑ میں کھڑا کر دیا تاکہ دشمن اس پر ڈائریکٹ حملہ نہ کر سکے۔ اپنے بائیں بازو کے آگے اس نے ایک خندق کھود کر خندق کے آگے لکڑی کی مضبوط باڑ لگا دی۔ اپنی فوج کے درمیانی دستے کے سامنے اس نے لکڑی کے چھکڑے کھڑے کر دیے، انہیں رسیوں سے آپس میں باندھ دیا۔ ان گاڑیوں کے ساتھ اس نے تیر انداز اور بندوق بردار ترتیب سے کھڑے کر دیے، اور ان تیر اندازوں اور بندوق برداروں کے پیچھے اس نے اپنا سب سے بہترین ہتھیار کھڑا کر دیا۔ یہ ہتھیار تھا توپ۔ جی ہاں، ظہیر الدین بابر کے پاس 12 توپیں تھیں، جنہیں اس نے گاڑیوں کی آڑ میں کھڑا کر دیا تاکہ کوئی انہیں نشانہ نہ بنا سکے، جبکہ یہ توپیں اس پوزیشن سے بھی دشمن پر گولے برسا سکتی تھیں۔ ہندوستان میں یہ ہتھیار پہلی بار استعمال ہو رہا تھا، اور ابراہیم لودھی کی فوج کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیسی تباہی لا سکتا ہے۔ ابراہیم لودھی جب اپنی فوج کے ساتھ پانی پت کے میدان میں اترا تو بابر پہلے ہی اپنا جال بچھا چکا تھا۔ ابراہیم لودھی نے دیکھا کہ دشمن تعداد میں بہت کم ہے، تو اس نے اپنی فوج کو دشمن پر کھلے عام حملے کا حکم دے دیا، لیکن اس نے بھی وہی غلطی کی جو اس سے 1,500 سال پہلے راجہ پورس نے سکندر اعظم کے خلاف کی تھی۔
یعنی ابراہیم لودھی نے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ شروع کیا۔ جب ہاتھی آگے بڑھے تو بابر کی توپوں نے ان پر گولے داغنا شروع کر دیے۔ توپوں کی گھن گرج سے ہاتھی اتنے خوف زدہ ہوئے کہ الٹے پیروں واپس بھاگے اور اپنے ہی ہزاروں فوجیوں کو کچل ڈالا۔ اس موقع پر بابر نے اپنے گھڑ سوار دستوں کے ساتھ پوری طاقت سے دشمن پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا زبردست تھا کہ لودھی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ جب سلطان ابراہیم لودھی نے بازی ہاتھ سے نکلتے دیکھی تو وہ اپنے خاص دستے کے ساتھ آگے بڑھا تاکہ دشمن کو روک سکے، لیکن وہ بھی بابر کا حملہ نہ روک سکا اور مارا گیا۔ جب سلطان ابراہیم لودھی کی موت کی خبر پھیلی تو اس کی فوج سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ بابر نے پانی پت کی پہلی لڑائی جیت کر ہندوستان میں مغل سلطنت قائم کر دی تھی۔ یہ سلطنت 300 برس سے زائد عرصے تک قائم رہی۔ ہندوستان پر کسی مسلمان خاندان نے اتنا عرصہ حکومت نہیں کی جتنا مغلوں نے کی۔ بابر جیت چکا تھا اور شکرانے کے طور پر اس نے پانی پت میں ایک باغ لگایا جسے کابلی باغ کہتے تھے، اور اس میں ایک شاندار مسجد بھی تعمیر کی جسے بابری مسجد کہا جاتا ہے۔ نہیں، یہ ایودھیا والی نہیں بلکہ پانی پت والی بابری مسجد ہے۔ یہ مسجد تو آج بھی موجود ہے، البتہ کابلی باغ مٹ چکا ہے اور مسجد کے ارد گرد موجود کچھ سبزہ ہی اس باغ کی یادگار رہ گیا ہے۔ آج یہ مسجد زیادہ تر کابلی باغ والی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ ابراہیم لودھی کو بھی بابر نے پانی پت میں ہی دفن کیا اور اس کی قبر آج بھی موجود ہے۔ پانی پت کی فتح کے بعد مال غنیمت کے ساتھ بڑی تعداد میں ہاتھی بھی بابر کے قبضے میں آئے۔ بابر فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ دہلی چلا آیا اور شہر میں داخل ہو کر اس نے سب سے پہلے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ دہلی کی جامع مسجد میں بابر کے نام کا خطبہ پڑھا گیا۔ پھر بابر آگرہ پہنچا، جہاں اسے معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے ہمایوں جو بابر سے پہلے ہی آگرہ چلا گیا تھا کو کوہ نور پیش کیا گیا ہے۔ یہ کوہ نور ہیرا گوالیار کے راجا بکرماجیت کے خاندان کے پاس تھا۔ اس خاندان نے کوہ نور ہیرا بابر کے بیٹے ہمایوں کو پیش کر دیا۔ بابر لکھتا ہے کہ اس ہیرے کی قیمت دنیا کی آدھی آمدنی کے برابر ہے۔ جب ہمایوں نے یہ ہیرا اپنے باپ کے سامنے رکھا تو بابر نے یہ ہیرا ہمایوں کو ہی بخش دیا۔ بابر کے راستے کی ساری رکاوٹیں دور ہو چکی تھیں۔ اب ایک چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا تھا، اور وہ یہ کہ بابر نے آگرہ شہر پر تو قبضہ کر لیا تھا، لیکن شہر کا قلعہ اور شاہی خزانہ ابھی تک لودھی خاندان کے قبضے میں تھا۔ ابراہیم لودھی کی والدہ بھی قلعے میں موجود تھی اور اپنے خاندان کو لیڈ کر رہی تھی۔ اس نے بابر سے مذاکرات کیے۔ قلعہ اور شاہی خزانہ بابر کے حوالے کرنے کے عوض اس نے اپنے خاندان کی مکمل سلامتی کی ضمانت حاصل کی۔ اس کے ساتھ اس نے 7 لاکھ روپے نقد، آگرہ کے باہر 1 میل دور اپنی رہائش کے لیے ایک محل اور اپنے تمام امراء کے لیے جاگیریں بھی مانگی۔ بابر نے یہ ساری شرائط مان لی اور یوں قلعے کے دروازے کھل گئے۔ لیکن ابراہیم لودھی کی ماں دل ہی دل میں بابر کے قتل کا پلان بنا رہی تھی۔ اس نے بابر کے باورچیوں کو رشوت دے کر اس کے کھانے میں زہر ملوا دیا۔ بابر نے کھانا کھایا تو اسے قے ہونے لگی۔ بابر نے فوری حکم دیا کہ یہ کھانا جانوروں کو کھلایا جائے، چنانچہ ایک کتے اور 2 چیلوں کو یہ کھانا کھلایا گیا، اور یہ سارے جانور بیمار تو ہوئے لیکن زندہ بچ گئے۔ بابر بھی زندہ بچ نکلا اور زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے مختلف جڑی بوٹیاں دودھ کے ساتھ استعمال کرتا رہا۔ تفتیش کے بعد زہر دینے کی سازش میں ملوث باورچی سمیت 2 مردوں اور 2 عورتوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایک مرد کے ٹکڑے کروا دیے گئے، باورچی کی کھال کھنچوا دی گئی، ایک عورت کو گولی مار دی گئی اور دوسری کو ہاتھی کے پیروں تلے کچل دیا گیا۔ لودھی کی ماں کو بابر بوا کہتا تھا، یعنی اپنی والدہ کا درجہ دیتا تھا، لیکن اپنے قتل کی سازش کے بعد اس نے اس خاتون کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اسے قید کر دیا، جبکہ ابراہیم لودھی کے باقی خاندان کو کابل بھیج دیا، جہاں بابر کا بیٹا کامران مرزا اپنے باپ کی غیر موجودگی میں حکومت چلا رہا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم لودھی کی ماں نے بعد میں دریا میں کود کر خودکشی کر لی تھی۔ بہرحال ان سب کے باوجود بابر شہنشاہ بن چکا تھا۔ یہ وہی بابر تھا جسے فرغانہ سے نکلنے کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ دشمن سے بچنے کے لیے گنتی کے چند وفاداروں کے ساتھ جنگلوں میں چھپنا پڑا تھا۔ اب وہی بابر ہندوستان کا شہنشاہ بن چکا تھا۔ لیکن تخت حاصل کرنا ایک کام ہے،
और इस पर कंट्रोल बरकरार रखना दूसरा काम। बाबर को भी अपनी सल्तनत बरकरार रखने के लिए मजीद खून बहाना पड़ा। हुआ यूं कि राजपूतों के इलाके मेवाड़ का राणा सांगा, जिसने खुद बाबर को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दी थी, अब वो बाबर की हुकूमत तस्लीम नहीं कर रहा था। असल में राणा सांगा ने यह समझा था कि बाबर भी अपने जद्दे अमजद अमीर तैमूर की तरह हिंदुस्तान में सिर्फ लूट मार करके वापस चला जाएगा और राणा सांगा अपनी सल्तनत को फैला लेगा। इसने बाबर से यह वादा भी किया था कि इब्राहिम लोदी से लड़ाई के वक्त वो भी बाबर की मदद करेगा, लेकिन आखिर में बाबर को अकेले ही इब्राहिम लोदी से लड़ना पड़ा था और राजा सांगा अपने इलाके में ही मौजूद रहा। इसलिए बाबर राणा सांगा को बदअहद समझता था। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जब बाबर ने हिंदुस्तान में ही रुकने का फैसला किया तो राणा सांगा इससे जंग के लिए तैयार हो गया। इसने इर्द गिर्द के राजपूत राजाओं को जमा किया और एक बड़ा लश्कर तैयार कर लिया। हत्ता कि लोदी खानदान के कई पुराने वफादार अफगान उमरा भी राजपूतों से मिल गए। जब बाबर को पता चला तो इसने राणा सांगा से मुकाबले के लिए नई तोपें तैयार करने का हुक्म दिया। बाबर के वफादार अली कुली ने एक तोप तैयार की जो 600 फीट तक गोला फेंक सकती थी। बाबर ने खुश होकर अली कुली को हीरों से जड़ा एक खंजर और शाही लिबास भी तोहफे में दिया। अब बाबर राजपूतों से मुकाबले के लिए निकला तो इसके पास 50 तोपें और एक जबरदस्त लश्कर मौजूद था। लेकिन एक मौके पर एक नजूमी ने यह ऐलान कर दिया कि मरीख सैयारा, जो कि इल्म नजूम में जंग का सितारा समझा जाता है, वो मगरिब में है, यानी ये बाबर की फौज के लिए बुरा शुगून है। बाबर की फौज ने यह सुना तो इनके हौसले पस्त हो गए। लेकिन इस मौके पर बाबर ने एक हैरत अंगेज ऐलान किया। ज़हीरुद्दीन बाबर शराब नोशी का आदी था, लेकिन अब इसने मन्नत मानी कि अगर वो जंग जीत गया तो शराब से तौबा कर लेगा और दाढ़ी भी नहीं मुंडाएगा। इसने अपनी फौज को हौसला देने के लिए उसी वक्त शराब के बर्तन तोड़ दिए। मुगल फौज के पास शराब से लदे हुए ऊंटों की कितारें मौजूद थीं। बाबर ने इस सारी शराब में नमक डलवाकर इसका सिरका बनवा दिया। बाबर ने यह मन्नत भी मानी कि अगर वो राणा सांगा से जीत गया तो अपनी सल्तनत में मुसलमानों पर सारे टैक्स मुआफ कर देगा। बाबर की फौज दुश्मन की ज्यादा तादाद से भी खौफजदा थी, इसलिए बाबर ने अपनी फौज के सामने तकरीर की और कहा कि जो भी इस दुनिया में आया है इसने मरना है। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, इसलिए मैदान जंग में दुश्मन को देखकर मुंह मत मोड़ना। बाबर अपनी तकरीर और शराब को जाया करके अपनी फौज के मोराल को बढ़ाने में कामयाब हो गया। आगरा से 60 किलोमीटर दूर राजस्थान में एक इलाका है खानवा। ये आजकल राजस्थान के भरतपुर जिला का हिस्सा है। बाबर और राणा सांगा की फौजें इसी मैदान में आमने सामने आईं। यहाँ बाबर ने एक बार फिर पानीपत वाली टेक्निक इस्तेमाल की। इसने छकड़ों को जंजीरों से बांधकर फौज के दरमियानी हिस्से या कल्बे लश्कर के सामने खड़ा कर दिया। इसके पीछे तीरंदाज और बंदूक बरदार तैनात किए। इनके पीछे तोपें लगाई। फौज के दाएं और बाएं हिस्सों की हिफाजत के लिए खंदकें खुदवा दी। चुनाचे जंग शुरू हुई तो एक बार फिर बाबर की फौज ने बड़ी आसानी से दुश्मन को घेरे में ले लिया। राणा सांगा के कुछ इत्तेहादी भी बाबर से मिल गए और बाबर ने यह जंग बआसानी जीत ली। राणा सांगा जंग में जख्मी होकर वापस मेवाड़ चला गया। इस इलाके में पानी और खुराक की सप्लाई के बगैर जंग बहुत मुश्किल थी, इसलिए बाबर ने भी राणा सांगा का पीछा नहीं किया और आगरा लौट गया। राणा सांगा अपने इलाके में वापस तो आ गया, लेकिन दिल में बदला लेने का मंसूबा बनाता रहा। मगर अपनी शिकस्त के अगले ही बरस अचानक इसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि इसे इसके अपने ही सरदारों ने जहर दे दिया था, क्योंकि वो समझते थे कि बाबर से बदला लेने की कोशिश राजपूतों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। बहरहाल राणा सांगा की मौत से बाबर के रास्ते का एक बड़ा कांटा हट गया था। वो बेफिक्र होकर हिंदुस्तान पर हुकूमत करने लगा। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 1530 में 47 बरस के ज़हीरुद्दीन बाबर की भी मौत हो गई। बाबर की मौत से एक हैरत अंगेज वाकया मंसूब है। कहते हैं बाबर का बेटा और वलीअहद हुमायूं बुरी तरह बीमार हो गया था। बाबर परेशानी की हालत में बेटे के बिस्तर के गिर्द चक्कर लगाता रहा और दुआ करता रहा कि ऐ खुदा, मेरी जिंदगी के बदले मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दे। हैरत अंगेज तौर पर हुमायूं सेहतयाब हो गया और बाबर बीमार हो गया। इसी बीमारी की हालत में वो इंतकाल कर गया। बाबर की मैयत को इसकी वसीयत के मुताबिक काबुल ले जाकर दफन किया गया। जिस बाग में बाबर का मकबरा है इसे बाग बाबर कहते हैं।
بابر کی آبائی ریاست فرغانہ جو اب ازبکستان کا حصہ ہے، اس ریاست کے پرانے دارالحکومت اندجان شہر میں ایک چوک ہے جسے ناوئی چوک کہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ چوک بابر چوک کہلاتا تھا۔ بابر دوسرے فاتحین کی طرح ظالم تھا یا رحم دل، اس بارے میں آج بھی بحث جاری ہے۔ بابر نے تذکرہ بابری میں تو ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان پر حملے کے دوران کچھ لوگوں نے لوٹ مار کی اور غریبوں کے مویشی چھین لیے، جس پر بابر نے لوٹ مار کرنے والوں کو سخت سزائیں دیں اور کچھ کو سزائے موت بھی دی۔ لیکن بابر نے خود ہی ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے کہ ہندوستان پر حملے کے دوران بہت سے افغانی حملہ آور جنہیں اس کی فوج نے قیدی بنا لیا تھا، بابر کے حکم پر ان کے سر کاٹ کر مینار بنائے گئے۔ ایسے ہی مینار پانی پت کی لڑائی اور رانا سانگا سے لڑائیوں کے وقت بھی بنائے جانے کی کہانیاں مشہور ہیں۔ یہی نہیں، بابر کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے سکھوں کے پہلے گرو بابا نانک جی کو جیل میں قید کر کے چکی پیسنے پر مجبور کیا تھا۔ گجرانوالہ کے قریب ایمن آباد میں گردوارہ چکی صاحب اسی جگہ پر قائم ہے جہاں بابا گرو نانک جی کو قید کیا گیا تھا۔ بابا گرو نانک جی نے بابر کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہت ظالم تھا، یہاں تک کہ اس کے حملے کے بعد مسلمان بھی اس مشکل گھڑی سے نجات کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ ظہیر الدین بابر اپنی آبائی سلطنت فرغانہ تو واپس نہیں لے سکا، لیکن افغانستان اور ہندوستان میں اس نے ایک ایسی سلطنت ضرور قائم کر لی جس نے تاریخ میں مغلیہ سلطنت کے نام سے اپنا سکہ جمایا، جس کی یادگاریں پاکستان اور بھارت میں تاریخی قلعوں اور مساجد کی شکل میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک ایودھیا کی بابری مسجد بھی تھی جسے بابر کے سپاہیوں نے 1528 میں تعمیر کیا تھا، جیسا کہ اس وقت اور بہت سی مساجد اور قلعے بھی تعمیر کیے گئے تھے۔ بابر کو بھی شاید معلوم نہیں تھا کہ یہ جگہ ہندوؤں کے لیے مقدس ہے۔ بابر کی موت کے 300 سال بعد تک بھی کسی نے اس پر اعتراض نہیں اٹھایا تھا، لیکن پھر 19ویں صدی میں ایک ہندو گروہ نے دعویٰ کر دیا کہ بابری مسجد جس جگہ ہے وہاں کبھی رام مندر ہوتا تھا اور یہیں ہندو دیوتا رام پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بابری مسجد اسی مندر کے ملبے پر بنائی گئی ہے، اس لیے مسجد کو گرا کر رام مندر تعمیر کیا جائے۔ مسلمان اس دعوے کو مسترد کرتے رہے۔ 1853 میں مسجد کے حوالے سے پہلی بار فسادات ہوئے۔ ان واقعات کو 100 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد 1992 میں ہندو انتہا پسندوں نے بابری مسجد شہید کر دی، جس کے نتیجے میں ہونے والے فسادات میں 2000 سے زائد لوگ مارے گئے۔ یہ تنازع آج تک حل نہیں ہو سکا۔ وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو تاریخ کے ناقابل فراموش کرداروں کی بایوگرافیز دکھاتے ہیں۔ ایک ایسے ہی پنجاب کے راجا کی کہانی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں، اور ٹیپو سلطان کی بایوگرافی دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجیے۔ جبکہ یہ رہی سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی شاندار کہانی۔ یہ تھی ظہیر الدین بابر کی بہت پیاری ویڈیو۔ انشاءاللہ ضرور بابری مسجد بنے گی دوبارہ رام مندر کو گرا کے انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ جس طرح ہندوؤں نے مسجد کو گرایا، اسی طرح مسلمان بھی انشاءاللہ رام مندر کو گرا کے دوبارہ بابری مسجد تعمیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب